اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ الانعام کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 1 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا اور اندھیرے اور روشنی پیدا کیے، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ناظرین، پورے قرآن مجید میں 7 پاروں کے وقفہ سے کچھ صورتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات سے ہوتا ہے، یعنی یہ تمام صورتیں الحمدللہ کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی سورۃ الفاتحہ ہے جو الحمدللہ رب العالمین کے کلمہ سے شروع ہوتی ہے، اور اس سورہ کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ میں 7 ایسی آیات ہیں جنہیں نماز میں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹھیک 7ویں پارہ میں سورۃ الانعام کا آغاز الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد 15ویں پارہ میں سورۃ الکہف کا آغاز الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ پھر 22ویں پارہ میں اکٹھی 2 صورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، یعنی سورہ سبا میں آغاز الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے الفاظ سے ہوا ہے، جبکہ سورہ فاطر کی ابتدا الحمدللہ فاطر السماوات والارض سے ہوئی ہے۔ گویا قرآن مجید کا آخری حصہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ اس طرح تقریباً ایک جیسے وقفوں سے قرآن مجید کی کل 5 صورتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف سے کیا گیا ہے۔ ناظرین، علامہ ناصر مکارم شیرازی مدظلہ، یہ شیعہ عالم و فقیہ ہیں، لکھتے ہیں کہ ان 5 صورتوں میں حمد الہی کے بعد زمین و آسمان کی خلقت یعنی ملکیت یا عالمین کی پرورش کا ذکر آیا ہے، سوائے سورہ کہف کے جہاں حمد الہی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے نازل ہونے کا ذکر آیا ہے۔ در حقیقت سورۃ الفاتحہ، سورۃ الانعام، سورہ سبا اور سورہ فاطر میں کتاب تکوین کی بات کی گئی ہے، جبکہ سورہ کہف میں کتاب تدوین کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، تکوین کا لغوی مطلب ہے کسی چیز کا پیدا کرنا یا عالم وجود میں آنا، اور تدوین کا لغوی مطلب ہے تالیف کرنا، جمع کرنا یا مرتب کرنا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عالم خلقت اور قرآن میں سے ہر ایک دوسرے کی تکمیل کرتا ہے، اور یہ بات اس امر کو واضح کرتی ہے کہ قرآن سارے عالم خلقت جتنا وزن رکھتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ جہان ہستی جیسی نعمت ہے، اور اصولی طور پر عالمین کی پرورش و تربیت کا مسئلہ کہ جو الحمدللہ رب العالمین کے جملے سے آیا ہے، اس عظیم آسمانی کتاب سے فائدہ اٹھائے بغیر ممکن نہیں ہے۔
ناظرین، کسی نہایت حسین، متناسب، نادر شاہکار کو دیکھ کر انسان کے دل میں تحسین و ستائش کے جو جذبات ہوں، ان کے اظہار کا نام حمد ہے، جس سے مقصد اس شاہکار کے خالق کی عظمت و برتری کا اعتراف کرنا ہوتا ہے۔ حمد کا معیار مقرر کرنے کے لیے صاحبان دانش نے جو اصول مرتب کیے ہیں، ان کی تفصیل سورہ فاتحہ کی تشریحات میں عرض کر چکا ہوں۔ ناظرین، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں ذی شعور لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی عقل مند انسان جب زمین و آسمان کی پیدائش، سورج اور چاند کی گردش اور سیاروں کے احوال، دن رات کی آمد و رفت کے مضبوط اور مربوط نظام میں غور و فکر کرتا ہے کہ کس طرح سب سیارے ایک معین رفتار اور معین قانون کے تحت فضاؤں میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور ان کے انضباط میں کبھی لمحہ بھر کا فرق نہیں پڑتا، تو اسے یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ تمام کارخانہ کائنات ایک ہی قادر مطلق اور مختار کل فرمانروا کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے، جس نے اپنی عظیم قدرت اور اختیار سے کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنی اپنی حدود میں جکڑ رکھا ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز کر سکے۔ قدرت کی یہ لازوال نشانیاں دیکھ کر بے ساختہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کو جی چاہتا ہے، اور زبان سے نکلتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ یہی اس رب کائنات کی عظمت و کبریائی ہے اور اسے لائق ثنا ٹھہراتی ہے۔ ناظرین، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ جملہ خبریہ ہے کہ تمام تعریفیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اس سے بندوں کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور در پردہ اس بات کی بھی تلقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی ستائش کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، بہرحال اس کے لیے حقیقتاً حمد و ستائش ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا اور اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کرنے کا مقصد بیان کیا ہے، یعنی تمام تعریفیں اس عظیم و کبیر ہستی کے لیے ہیں جس نے تمام آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی ہے۔ اس وحدہ لا شریک نے انہیں بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وصف تخلیق کا ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محمود ہونے کے لیے کسی مزید استدلال کی ضرورت نہیں۔ آسمان اور زمین کی تخلیق خود ثبوت حمد کے لیے کافی ہے۔ مخلوقات میں سے آسمان اور زمین کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑے یہی نظر آ رہے ہیں۔ انہی کے اندر لوگوں کے لیے ہزاروں درس عبرت ہیں، اور انہی سے بظاہر لوگوں کے مفاد وابستہ ہیں۔ پھر شب و روز کا حدوث و زوال ہر شخص دیکھ رہا ہے، اور کسی چیز کا حدوث بغیر محدث کے نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اسی لیے بعض نادان آسمانوں کو قدیم بالزمان
کہتے ہیں، یعنی سماوات کا ذکر بصیغہ جمع اور الارض کا بصیغہ مفرد ذکر کرنے سے اس امر پر تنبیہ ہے کہ آسمانوں کی ماہیتیں اور اشکال باہم مختلف ہیں، اور زمین باوجود کہ اس کے طبقات متعدد ہیں پھر بھی ایک ہی ماہیت اور ایک ہی شکل رکھتی ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ تورات کی سب سے پہلی آیت یہی ہے، اور سب سے آخری آیت قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آغاز تخلیق کا ذکر حمد سے کیا ہے، اور فرمایا اور انسانوں کے خاتمہ کا ذکر بھی حمد کے ساتھ کیا ہے۔ وَقَضَى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ اور اندھیرے اور روشنی پیدا کی۔ ناظرین، صاحب قاموس العربی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں جعلہ معنی خلقہ کی ہے۔ علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ خلقہ کا معنی اندازہ کرنا ہے، اور جعلہ کے معنی میں تضمیم کا مفہوم ہے، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے ضمن میں کر دینا ہے، خواہ ایک چیز دوسری چیز سے موجود کر دی جائے یا اس طور پر کہ ایک شے کو بدل کر دوسری چیز بنا دیا جائے، جیسے کہ جعل الخاتمہ من فضة یعنی انگوٹھی چاندی سے بنا دی، جعل النور ظلمتا روشنی کو تاریکی میں بدل دیا۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ جعلہ کے مفہوم میں دو چیزوں کا اعتبار ضروری ہے، اس لیے نور و ظلمت کو عدم سے خارج کر کے وجود میں لانے کے لیے لفظ جعلہ ذکر کیا گیا ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ نور و ظلمت بجائے خود کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتے۔ اس طرح یہاں پر فرقہ ثنویہ کی تردید ہو جاتی ہے۔ ناظرین، فرقہ ثنویہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ نور سراسر خیر ہے اور ظلمت سراسر شر، یعنی خیر کی طاقت کا نام نور ہے اور شر کی طاقت کا نام ظلمت ہے، اور یہ دونوں طاقتیں بجائے خود مستقل اور قائم بذات ہی ہیں۔ ناظرین، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ظلمات سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان ہے۔ اس قول پر ظلمات کو بصیغہ جمع اور نور کو بصیغہ مفرد لانے کی وجہ یہ ہے کہ کفر کے طریقے کثرت ہیں اور ایمان کا راستہ صرف ایک ہی ہے۔ سنن احمد اور نسائی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ پھر اس لکیر کے دائیں بائیں مختلف لکیریں کھینچی اور فرمایا ان راستوں میں سے ہر راستہ پر شیطان موجود ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 153 کی تلاوت فرمائی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، بے شک یہ میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، پس اسی کی اتباع کرو اور نہ چلو اس راستہ پر جو تمہیں اس کے راستہ سے جدا کر دے۔ ظلمت کا وجود چونکہ نور سے پہلے ہوتا ہے، یعنی عدم وجود سے مقدم ہے، اس لیے ظلمات کا ذکر نور سے پہلے کیا گیا ہے۔ سنن احمد اور صحیح ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا ہے، پھر
ان پر اپنے نور کا ایک حصہ ڈالا، پس جس پر نور کا کوئی حصہ پڑ گیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جس پر نہ پڑا وہ گمراہ ہو گیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ثم حرف عطف ہے، کسی کلمے کو دوسرے کلمے یا کلام کی طرف پھیرنا، وہ حرف جو دو لفظوں یا کلموں کو ملائے وہ حرف عطف کہلاتا ہے، اور کوئی دوسرا حرف عطف اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ معنی عطف پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ کفار کی نادانی اور اس کے عقیدہ کی قباحت کو بھی یہاں کر رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جاننے کے باوجود کہ کائنات کی ہر چیز، ہر بڑی اور چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، پھر بھی یہ مخلوق اور محتاج چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھ رہے ہیں۔ یہ کتنی نادان اور ضیاءکار لوگ ہیں۔ یعنی یعدلون سے مراد ہے کہ یہ لوگ معبودان باطل کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور اس کے برابر بنائے ہوئے ہیں، اور وہ کس طرح انہیں برابر و ہمسر بناتے تھے، اس کی وضاحت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے باطل خداؤں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی غیر اللہ کی عبادت کرنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے برابر اور ہمسر یقین کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی اس سورہ الانعام کی پہلی آیات، اور اس کی ترجمہ اور اس کی تشریح اور تفصیلات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہر قسم کی تعریف کی مستحق ہے، جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے۔ دراصل اس کی تعریف کرنا ہم پر فرض ہے، اور یہ کوئی اس پر احسان نہیں ہے، وہ ہے ہی تعریف کے قابل، کیونکہ اس نے کائنات تخلیق کی ہے، اور کائنات ایک نہیں، کائناتیں تخلیق کی ہیں، اور ان کائناتوں میں ہر ذرہ اس کی تخلیق ہے، اور جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ ہمیشہ تعریف کا محتاج ہوا کرتا، وہ تعریف کا مستحق ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہیں، اور اس کی تعریف کے مناسب ترین اور صحیح ترین الفاظ الحمدللہ رب العالمین ہیں۔ یہ کہہ کر ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی حکمت بری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔